ہمارے رب نے ہمارے وجود کو ڈیزائن کس طرح کیا ہے۔ ہم جب کھانے لگتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کھانے کو دیکھتے ہیں، اس کے اوپر کوئی نجاست تو نہیں لگی، کوئی غلاظت تو نہیں لگی، پہلے آنکھ اس کو چیک کرتی ہے، اس کے بعد پھر ہاتھ سے ہم لقمہ توڑتے ہیں یا اس چیز کو اٹھاتے ہیں تو ہمارا ہاتھ دیکھتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی ایسی سختی تو نہیں ہے کہ جو ہمارے لیے تکلیف کا سبب ہو۔ پھر مالک نے ہماری ناک کو ہمارے منہ کے قریب رکھا ہے، ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں، سونگتی نہیں ہیں، ہمارا ہاتھ پکڑ کے محسوس کرتا ہے لیکن سونگتا نہیں ہے۔ اب اس چیز کو ہم اپنے منہ کے قریب لانے لگے تو سب سے پہلے جو ہے وہ اس کو اس سینسر سے گزارا گیا کہ اس کے اندر کوئی معمولی سمیل بھی ہوئی تو یہیں سے چھوڑ دیں گے۔ لائے تھے ہم حلال رزق سے، لیکن پھر بھی ہم نے اس کو آنکھ سے چیک کیا، پھر ہاتھ نے چھوا، پھر سونگا، اس کے بعد پھر اب ہم زبان پہ رکھیں گے۔ اب ہمارے رب نے زبان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ زبان کی جو نوک ہے اس کے اوپر نمکیات کو چکھنے کے ذائقے رکھے ہیں۔ زبان کا درمیانہ حصہ جو ہے یہ مٹھاس کا احساس کرتا ہے، اور حلق کے قریب جو حصہ ہے یہ کڑواہٹ کا احساس کرتا ہے۔ تو اب اس کو زبان پر رکھ کے چکھا کہ یہ بد ذائقہ تو نہیں ہے، اب زبان نے بھی کہہ دیا کہ اس کا ذائقہ بھی ٹھیک ہے۔ اب دانتوں کی چکی میں پیسا کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جو تمہارے معدے پہ شاک ہو، پھر تمہارے حلق سے نیچے اترا۔ وہ رب نہیں چاہتا تمہارے حلق میں ایک لقمہ بھی ایسا جائے جس میں ذائقہ نہ ہو، جس کے اندر بدبو ہو، جس میں تعفن ہو، جس پر کوئی غلاظت ہو اور جو ناپسندیدہ ہو۔ تمہارا رب چاہتا ہے تم طیب لو، ستھرا لو، تاکہ تمہارا ظاہر بھی ستھرا ہے، تمہارے وجود کا حصہ بننے والی غذا جو ہے وہ بھی پاک اور ستھری ہو۔ تمہارا رب تمہیں صاف دیکھنا چاہتا ہے، صاف رکھنا چاہتا ہے۔ یہ تمہارے لیے اس رب کی تلقین ہے کہ تم صاف رہو۔ جو کھانے کا وضو ہے وہ ہاتھ دھونا ہے اور کلی کرنا ہے۔ جب تم کھانا کھانے لگو تو ہاتھ دھو لو اور اس کے بعد کلی کرو، اور اس کے بعد کھانا شروع کرو، اور کھانے کے بعد پھر دوبارہ کلی کرو۔ اور ہمیں بار بار مسواک کرنے کی تلقین کی گئی۔ مسواک منہ کو صاف کرتی ہے اور رب کو راضی رکھتی ہے۔ میں نے کہا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت اس کو غسل دیا جاتا ہے، اور جب جنازہ اٹھتا ہے تو اس سے قبل بھی اس کو غسل دیا جاتا ہے۔ غسل سے کہانی شروع ہو کے غسل پہ ختم ہوتی ہے، اور ادھر صفائی اور ستھرائی کی کہانی یہ ہے کہ جب تک بچہ اپنے دانت صاف کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا اتنی دیر تک دانت ہی نہیں اگتے، اس لیے کہ اب یہ صاف نہیں کر پاتا، اور جب وہ صاف کر پائے گا تو پھر دانت اگنا شروع ہوں گے، اور پھر ان دانتوں کو ہر لحاظ سے صاف رکھے، ان کو ستھرا رکھے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب آخری وقت آیا اور حضرت اسرائیل علیہ السلام قبض روح کے لیے اجازت طلب کر رہے تھے تو حضور نے فرمایا عائشہ مسواک دو، تو حضور کو مسواک دی گئی۔ نکاحت تھی، کمزوری تھی، اور مسواک سخت تھی، تو حضور نے ارشاد فرمایا عائشہ اس کو چبا کے دو۔ تو ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں خوش قسمت ہوں کہ آخری لمحات میں میرا لعاب اور حضور کا لعاب مل گیا۔ انہوں نے چبا کے نرم کر کے حضور کو مسواک دی، اور حضور نے اس آخری وقت میں جب انتہائی نکاحت اور کمزوری تھی مسواک کی کہ میں اپنے رب کے حضور حاضر ہو رہا ہوں۔ تو ہمارے دین نے ہمیں یہ تلقین کی ہے کہ تم اپنے آپ کو بھی صاف رکھو، اپنے وجود کو بھی صاف رکھو، اپنے بالوں کو بھی صاف رکھو، اپنے لباس کو بھی صاف رکھو، لیکن پھر اس پہ اکتفا نہیں ہے۔ جہاں تم رہتے ہو اس جگہ کو بھی تم صاف رکھو، اپنے اطراف کے ماحول کو بھی صاف رکھو، اپنے گھر کو بھی صاف رکھو، اور اپنی گلی کو اور اپنے محلے کی صفائی کا اہتمام کرو۔